دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. السلام علیکم سامعین کرام. آج کی اس ویڈیو میں علماء حق، علماء بعمل اور وہ علماء جن کو خدا اور اس کا محبوب پسند فرماتا ہے، ان کی پہچان بتائی جائے گی. یعنی علماء کی پہچان کیسے ہوتی ہے. ہمارے سامنے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے. سب دین کے مسائل تو بیان کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے ان میں کون سا شخص ہے جو صحیح معنوں میں رضا الہی کا متلاشی ہے. ایسے علماء کی تلاش کرنا، ان کی پہچان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ تم ایسے شخص کو دیکھو جو ظاہری صورت میں عالم دین معلوم ہوتا ہے اور بہت غور و فکر کے بعد مسائل بیان کرتا ہے، ہر ایک بات میں عاجزی اور انکساری ظاہر کرتا ہے. تو جلدی سے اس کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا کے کمانے کے واسطے دین کو خراب کرتے ہیں اور دینداروں کو فریب کا جال بناتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر مال جمع کرتے ہیں. جب بہت سا مال آ جاتا ہے تو اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. اگر دیکھو مال سے بھی نفرت ہے، بظاہر پرہیزگار بھی ہے، اپنے تئیں ضبط کیے ہوئے ہے، تب بھی ان کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ خواہشات نفسانی کئی طرح کی ہیں. بعض لوگ حرام سے بچتے ہیں لیکن کسی اور قسم کے خلاف شرع گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر دیکھو ان سے بھی بچے ہوئے ہیں تب بھی جلدی سے ان کے فریب میں نہ آؤ تا وقت قول، عمل اور علم کو اچھی طرح نہ دیکھ لو جب تک، کیوں کہ یہ تمام امور ہوتے ہیں. بعض ایسے کم عقل ہوتے ہیں کہ اپنے نزدیک وہ اچھا کام کرتے ہیں، لیکن کم عقلی کے سبب ان کے اس عمل سے دین کو بہت نقصان پہنچتا ہے. اگر دیکھو کہ عقل بھی سالم ہے تو اس کا فریب نہ کھاؤ جب تک تم کو معلوم نہ ہو کہ شہوات کے غلبے کے وقت عقل کو غالب رکھتا ہے، ان کا تابع نہیں ہوتا. اور دیکھو کہ لوگ دنیاوی ریاست اور عزت کو پسند نہیں کرتا. لہذا یہ تمام چیزیں پہچان کی خاطر ہیں. اس لیے ذرا دیکھنا ہے کہ ایسے لوگ کون ہیں اور کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو دین کو دنیا کے لالچ میں کھو دیتے ہیں اور وہ دونوں محروم رہتے ہیں. دنیاوی عزت اور بزرگی کو سب سے اچھا جانتے ہیں، اس لیے تمام لذتوں کو چھوڑ کر اس کے حاصل کرنے میں بہت کوشش کرتے ہیں. گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ اپنا لطف و مہربانی ان سے اٹھا لیتا ہے اور گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. پھر یہ لوگ حلال خدا کو حرام اور حرام کو حلال کہنے لگتے ہیں. دنیاوی عزت اور ریاست کے مقابل دین کی اس کے نزدیک کچھ حقیقت نہیں رہتی. یہی لوگ ہیں جن پر خدا کا غضب اور لعنت ہے اور بہت ذلیل کرنے والا عذاب ان کے واسطے تیار ہے. لہذا اس حدیث میں آیا ہے جو کچھ بیان کیا ہے کہ ہم کس طرح پہچان کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے کچھ لوگ ایسے ہیں. دیکھیں علماء میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ صرف رضا الہی کے لیے
काम करते हैं, और अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है, ऐसे उलमा होते हैं अपने आप को दीन का जानने वाला तो कहते हैं, साहिब इल्म भी कहते हैं, अबा कबा भी होती है, लोगों को कहते हैं कि हम दीन के वारिस हैं, हम अंबिया के इल्म के वारिस हैं। हकीकत में ये उनकी पहचान नहीं है, क्योंकि तीन चीज़ों को देखना होता है, उनके अमल को देखना होता है, उनके इल्म को देखना होता है, उनके तकवे को देखना होता है। क्या ऐसे लोग तो नहीं हैं कि अगर उन्हें शोहरत मिल जाए, वो दीनदारी सिर्फ दुनिया के लिए तो नहीं है, माल जमा करने के लिए तो नहीं है। इसलिए बार बार कहा गया है कि देखो ऐसे लोग जो सिर्फ दुनिया के लिए काम करते हैं और सिर्फ माल जमा करने के लिए दीन का लिबादा पहन लेते हैं, ऐसे लोग जो हैं निहायत ख़तरनाक हैं। चाहे वो ज़हरी तौर पर दीन के ठेकेदार भी बन जाएं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नीतों को जानता है। उनके जहन में सिर्फ दुनिया होती है कि हम माल जमा करें, लिहाजा जिनके जहन में दुनिया की लालच हो वो कभी आलिम दीन नहीं हो सकता। वो हमेशा उसकी निगाह माल पर होती है, दौलत पर होती है। अगर वो इस तरह काम करते भी हैं, लोगों के सामने एक आलिम दीन की शक्ल भी होती है, तो फिर भी अल्लाह ताला ऐसा गज़ब करता है, अपनी मेहरबानी और लुत्फ उनसे उठा लेता है, इसी वजह से कि उन्होंने अल्लाह से बिल्कुल दगा किया है और वो दुनिया की खातिर सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं और अपने लिए अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए कर रहे हैं। यहाँ मर्दी जो ख्वाहिशात नफसानी को हुक्म खुदा के ताबे रखे, अपनी तमाम ताकतों को हुक्म खुदा के मुताबिक सर्फ करे, यकीन जाने कि दीन हक और राह रास्त में ज़हर इज़्ज़त आखिरत तो इसके लिए तैयार है। दुनिया की इज़्ज़त बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। पैरवी दीन हक से अगर दुनिया में कुछ तकलीफ पहुंची है तो इसके एवज़ बहिश्त की राहत लाज़िवाल है, जिसमें ये औसाफ वो मर्द कामिल और काबिल तकलीद है, उसकी दुआ हमेशा कबूल होती है और तमाम हाजात दरगाह इलाही से पूरी होती हैं। लिहाजा एक बामल आलिम दीन के बारे में बताया गया है कि देखो कि अपने नफ्स को अगर अपने काबू में रखता है, अपने ख्वाहिशात पर वो काबू रखता है और तमाम उसके अमाल जो हैं सिर्फ रिज़ाए खुदा के लिए हैं और वो उस किसी को तकलीफ भी नहीं देता, उसके दिल में कोई लालच भी नहीं होती, वो जो है अल्लाह का महबूब आदमी आलिम दीन होता है, उसका मकाम होता है। जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनकूल है, आपने फरमाया कि दो शख्सों ने मेरी कमर को तोड़ डाला है, यानी जनाब रिसालत माब ने ये हदीस में फरमाया, जिसका रावी हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। वो कहते हैं जनाब रिसालत माब ने फरमाया कि दो शख्सों ने मेरी कमर को तोड़ डाला, एक वो साहिब अक्ल बोलने वाला जो फासिक और बदकार हो, दूसरा वो अक्ल का अंधा जो बहुत इबादत करता हो। पहला शख्स अपनी बदकारी से लोगों को गुमराह करता है, दूसरा जहलाना इबादत से लोगों को बहकाता है। ऐ लोगो, तुम परहेजगार हो जाओ और तुम बचो उन आलिम फासिक से और जहल आबिद से, क्योंकि उनकी पैरवी गुमराही का बहस है। मैंने जनाब रसूल खुदा से सुना है, फरमाया हज़रत ने मेरी उम्मत हलाक होगी। कौन से लोग होंगे जो हलाकत का बायस बनेंगे या उनकी हलाकत होगी? वो के मुनाफिक बोलने वाले से, यानी वो लोग जो मुनाफिक हैं। मनकूल है जनाब इमाम जाफर सादिक से कि अबू हमज़ा से रिवायत है कि वो कहता है कि खबरदार रियासत से परहेज करना और अपने पैरों बनाने के ख्याल से बचना, हरगिज़ लोगों की पैरवी न करना। अबू हमज़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसकी वजह क्या है कि रियासत को तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन लोगों की पैरवी की है।
کہ آپ کے اقوال ان سے دریافت کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ نہیں جو تو نے سمجھا، بلکہ یہ ہے کہ ہر عمل انسان ثواب کا حقدار نہیں ہوتا، ہر مشقت و تکلیف برداشت کرنے سے خدا کا قرب حاصل نہیں ہوتا، ہر نیک و بد عمل کی شناخت خدا رسول کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ جس عمل کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس طرح دیا ہے، اگر وہ عمل ہم اس کے حکم کے مطابق اسی طرح ادا کریں گے تو پھر قرب خدا حاصل ہو سکتا ہے۔ بظاہر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ثواب کا کام کرتے ہیں لیکن ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے، یا وہ کام ہم جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ہم اسی طرح نہیں کرتے، تو وہ کام بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ جب تک وہ شرائط پورے نہیں ہوں گے جس طرح خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تب وہ کام صحیح ہوگا اور اس کا ثواب بھی ہوگا۔ چنانچہ بدبخت یہودی جو ہیں شریعت میں اس قسم کی تبدیلی اور نسخ آیات میں من جانب اللہ کے منکر ہیں۔ شریعت میں تبدیلی اور تغیر شارع کی جہالت یا غفلت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اختلاف احوال زمانہ اس تبدیلی کا باعث ہے۔ جس طرح ایک طبیب اپنے بیمار کے حالات تدریجاً تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ دوا میں تبدیلی کرتا ہے، اس طرح شریعت میں بھی ضرورت زمانہ کے مطابق تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ اس پر عمل کرنا اس زمانے والوں کے لیے واجب و لازم ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اکثر یہی ہوتا ہے، اعتراض کرتے ہیں میں شریعت میں کیوں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو احکام بعض اوقات حضرت موسیٰ کے دور میں تھے پھر ان کو ختم کر دیا گیا، پھر حضرت عیسیٰ کے دور میں کچھ اور تھے، پھر جب رسول کریم آئے۔ تو مراد یہ ہے کہ شریعت جو ہے، شریعت کی تعریف دین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ شریعت وہ ہوتی ہے جب جیسے ہی جو نبی آتا ہے، صاحب کتاب یا صحیفے کے مالک انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، اللہ نے ان کے وقت کے مطابق جس طرح خدا حکم دیتا رہا انبیاء کو، اسی طرح اس میں تبدیلی ہوتی رہی۔ اسی طرح جو کتابوں میں موجود ہوتا تھا ایک کے بعد دوسری، جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور آخری جو تھی قرآن، جو جیسے کتابیں خدا نازل ہوئیں باقی تمام احکام جو تھے اس ختم ہو گئے، اور صرف آج اس دین اسلام میں دنیا میں تمام انسانیت کے لیے جو احکام قرآن مجید ہیں، احکام خدا ہیں، یہی ان کے لیے لاگو ہیں، کیونکہ باقی تمام احکام جو ہیں انبیاء کی کتابوں کے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب ہمیں قرآن کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، جس طرح ایک مثال دی ہے کہ ایک بیمار جب طبیب کے پاس جاتا ہے اور ایک مرتبہ جو ہے پہلی مرتبہ اسے دوائی جو دیتا ہے، پھر دوسری مرتبہ تبدیلی کرتا ہے، پھر تیسری مرتبہ تبدیلی کرتا ہے، یعنی اس کی طبیعت کے مطابق۔ اسی طرح شریعت میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، یعنی احکام میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، لیکن جس طرح اللہ چاہتا اسی طرح جب آخری کتاب آئی یہ تمام فائنل احکام اس میں موجود ہیں۔ اب اس میں کوئی تبدیلی اس کے بعد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آخری کتاب تھی۔ اس کے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان کے احکام بھی ختم ہو گئے، اور اب صرف اسی کے احکام جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کتاب خدا جو اپنے محبوب پر نازل فرمائی وہی احکام ہیں، وہی ہمارے لیے راستہ ہے، اور اسی طرح اسوہ حسنہ نبی کا جو ہے وہی ہمارے لیے ایک صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس راستے پر چل کر ہم عمل بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی ہمیں صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ اس لیے بعض علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، کچھ لوگ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ اسلام کے اندر علیحدگی کو، گوشہ نشینی کو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت جو ہیں ان کو ادا کون کرے گا؟ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جائز بھی نہیں ہے، بے شمار احادیث ہیں کہ مومنین سے ملاقات
बीमारों की इयादत, मोहताजों की इयानत, सिला रहमी, तहसील मसाइल ज़रूरिया, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, और जिन पर अमल करना ज़रूरी है, वाजिब है। यानी अगर एक शख्स गोशा नशीनी इख्तियार करता है, हालांकि ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, ईमान वालों से, अहले इस्लाम से, मुसलमानों से, यानी ईमान वालों से मुलाकात जो है वो ज़रूरी होती है, और इसी तरह बीमारों की इयाद करना ज़रूरी है, मोहताजों की आनत ज़रूरी है। अगर ये तमाम चीज़ों पर अमल नहीं करेगा तो यकीनन हकूकुल इबाद जो है वो अदा नहीं करता। जो शख्स हकूकुल इबाद अदा नहीं करता तो अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करता। लिहाजा इस्लाम में गोशा नशीनी जायज़ नहीं है, चाहे वो आलिम है या आम आदमी है। इबादत करनी है तो मुआशरे में रह कर करो। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम मेरी मखलूक का भी ख्याल रखो और मेरी भी इताअत करो। अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान एक मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।